بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج 5 اکتوبر 2025 بروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ اسلامک سالیڈیرٹی گیمز ریاض 2025 کا عنوان ایک امت ہوگا۔ اسلامک سالیڈیرٹی گیمز ریاض 2025 کی آرگنائزنگ کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ چھٹے ایڈیشن کا عنوان ایک امت ہوگا، جو اسلامی دنیا کے عوام کے اتحاد اور کھیلوں کے ذریعے یکجہتی کی اقدار کو اجاگر کرے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ عنوان ایونٹ کے آغاز سے 30 دن پہلے متعارف کروایا گیا ہے۔ کھیلوں کے مقابلے 30 نومبر سے شروع ہوں گے، جبکہ افتتاحی تقریب 7 نومبر کو ہوگی اور 21 نومبر کو اختتامی تقریب کے ساتھ مقابلے مکمل ہوں گے۔ اس میں 57 ملکوں کے 3000 سے زائد کھلاڑی شریک ہوں گے۔ مقابلے 23 کھیلوں پر مشتمل ہوں گے، جن میں 2 کھیل معذور افراد کے لیے مخصوص ہیں۔ یہ ایونٹ 5 بڑے مقامات پر ہوگا، جن میں شہزادہ فیصل بن فہد اسپورٹس سٹی، شہزادہ فیصل بن فہد اولمپک کمپلیکس، بولیورڈ ریاض سٹی، الجنادریہ اور المسار الریاضی شامل ہیں۔ اس بار پہلی مرتبہ اونٹ دوڑ اور ای سپورٹس کو بھی کھیلوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ دیگر کھیلوں کے ساتھ جیسے ایتھلیٹکس، تیراکی، تائیکوانڈو، جوڈو، کراٹے، باسکٹ بال، باکسنگ، گھڑ سواری اور اس کے علاوہ ویٹ لفٹنگ، ہینڈ بال، ٹیبل ٹینس وغیرہ شامل ہیں۔ سعودی عرب کے شہر حائل میں صحرائے النفود الکبیر ٹورسٹ کے لیے پسندیدہ منزل بن گیا۔ سردیوں کے قریب آتے ہی حائل شہر سعودی ونٹر 2025 پروگرام کے تحت نمایاں سیاحتی مقام کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، جہاں فطرت کی خوبصورتی اور ٹورسٹ تجربے کا تنوع مل کر وزٹرز کو یادگار جو منفرد موسم سرما فراہم کرتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حائل اپنی سردیوں کی ٹھنڈی آب و ہوا اور منفرد صحرائی فضا کے لیے مشہور ہے۔ اس کے دل میں واقع النفود الکبیر وسیع و ریز ریتلا سمندر ہے، جو سنہری رنگت اور لامحدود افق کے ساتھ دلکش قدرتی مناظر پیش کرتا ہے۔ ریاض بک فیئر میں آمد و رفت آسان بنانے کے لیے مفت بس سروس کا آغاز۔ ریاض انٹرنیشنل بک فیئر 2025 کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا اہتمام شہزادی نورہ یونیورسٹی کے علمی اور ثقافتی ماحول میں جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جو کتابوں کی خریداری ہے اس میں خاصا جوش و خروش جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر مفت بس سروس جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے تاکہ جو ہے لوگوں کی آمد و رفت کو آسان بنایا جا سکے۔ ٹیکسی کا کرایہ تقریباً 25,000 بنتا ہے، جس کے بعد تقریباً 10 منٹ جو ہے وہ پیدل بھی چلنا پڑتا ہے۔ میلے میں یونیورسٹی کے طلباء بھی بڑی تعداد میں نظر آئے، جو اپنی تعلیمی ضروریات کے لیے تحقیقی اور خصوصی کتابوں کی تلاش میں تھے۔ یہ جو بک فیئر ہے 11 اکتوبر تک جاری رہے گا، جس میں 25 سے زیادہ ملکوں کی 2000 سے زائد مقامی اور بین الاقوامی پبلشنگ ہاؤسز اور ایجنسیاں شرکت کر رہی ہیں۔ کسٹم کی کامیاب کارروائی، نشاور پاؤڈر سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ کسٹم اینڈ زکات اینڈ ٹیکس کسٹم اتھارٹی نے روبا الخالی چیک پوسٹ پر بڑی مقدار میں نشہ آور پاؤڈر جو میتھیمفیٹامین ہے اس کی اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ آجل نیوز کے مطابق کسٹم زکات اتھارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ روبا الخالی کی چیک پوسٹ پر آنے والے ایک ٹرک کی تلاشی لی تو اس کے خفیہ خانوں میں نشہ آور پاؤڈر انتہائی مہارت سے چھپایا گیا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا ٹرک کے خفیہ خانوں سے برآمد ہونے والا نشہ آور پاؤڈر 19.2 کلو گرام تھا، جسے مختلف پیکٹوں میں محفوظ کر کے خفیہ خانوں میں چھپایا گیا تھا۔ ترجمان کسٹم نے بتایا کہ اہلکاروں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے منشیات کا سراغ لگایا۔ کسٹم ٹیم نے جو ہے برآمد ہونے والی منشیات متعلقہ اداروں کے حوالے کر دی ہیں۔ جدہ میں وزارت کی جو زراعت ہے اس کی سبزی منڈیوں میں خصوصی چھاپہ مہم۔ وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت نے جدہ ریجن میں حفظان صحت مہم کا آغاز سبزی اور فروٹ منڈی میں تفتیشی کارروائیوں سے کیا۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت کی جانب سے محفوظ زرعی اجناس کی یقین دہانی کے لیے تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی ہے، جو مرکزی زرعی سبزی منڈی کے علاوہ مختلف علاقوں میں قائم پھل اور سبزیاں فروخت کرنے والی مارکیٹوں اور دکانوں کا جائزہ لے کر فروخت کیے جانے والے پھل اور سبزیوں کے معیاری ہونے کی جانچ کرے گی۔ مقررہ کمیٹی نے مہم کا آغاز جدہ کی مرکزی سبزی منڈی سے کیا، جہاں سب سے پہلے انہوں نے منڈی میں کام کرنے والے کارکنوں کا ریکارڈ چیک کیا۔ اس کے بعد پھل اور سبزیاں سٹور کرنے والے مقامات کا دورہ کیا۔ تفتیشی کمیٹی نے سٹور کی گئی سبزیوں اور پھلوں کے نمونے حاصل کر کے انہیں ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیجا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ان پر کیڑے مار ادویات کے اثرات تو نہیں ہیں۔ وزارت کے ریجنل ڈائریکٹر جنرل احمد الکرنی نے بتایا کہ تفتیشی مہم کا مقصد کسٹمر تک تازہ اور معیاری اشیاء کی ترسیل کو یقینی بنانا ہے۔ تفتیشی کمیٹی کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی خلاف ورزی کا فوری نوٹس لے سکتی ہے۔ ہوٹل بکنگ میں مدینہ منورہ دیگر شہروں کے مقابلے میں سر فہرست۔
وزارت سیاحت جو ہے اس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رمضان کی پہلی شش ماہی میں مدینہ منورہ کے ہوٹلز اور فرنشڈ اپارٹمنٹس کی بکنگ کا گراف سعودی عرب کے دیگر شہروں کے مقابلے میں سر فہرست رہا ہے۔ سعودی نیوز ایجنسی ایس پی کے مطابق رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ مدینہ منورہ میں رجسٹرڈ ہوٹل کی تعداد 538 ہے، جن میں نئے تعمیر شدہ 69 رہائشی ہوٹلز بھی شامل ہیں۔ مدینہ منورہ کے ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹس میں کمروں کی مجموعی تعداد 64,569 ہے، جبکہ نئے تعمیر ہونے والے ہوٹلز کے 6,628 کمرے بھی شامل ہیں۔ شہر مقدس میں جاری عالمی سطح کا سب سے بڑا ہوٹلنگ رہائشی منصوبہ روئے المدینہ پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ منصوبے کا مقصد سالانہ بنیادوں پر لاکھوں زائرین کو بہترین اور اعلیٰ معیار کی مکمل رہائشی سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ اکاؤنٹنگ کے شعبے میں سعودی عرب اور میکسیکو کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ سعودی عرب اور یونائٹڈ میکسیکن اسٹیٹس کے مابین اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ کے شعبوں میں پیشہ ورانہ امور کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سعودی نیوز ایجنسی ایس پی کے مطابق یادداشت پر دستخط کے لیے سعودی عرب کی جانب سے جنرل بیورو آف آڈٹ کے صدر ڈاکٹر حسام عبد المحسن العنقری، جبکہ میکسیکو کی نمائندگی سپریم کورٹ آڈٹ آفس کے صدر ڈیوڈ کولمیناریس پرومو نے کی ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر مسافروں کی سہولت کے لیے جدید 3G ٹیکنالوجی کیا ہے؟ دبئی ایئرپورٹ اتھارٹی مسافروں کی سہولت کے لیے جدید 3G ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی کے تعاون سے ایسے جدید سکینرز نصب کیے جائیں گے جن سے مسافروں کو دستی سامان میں رکھے الیکٹرانک آلات یا مائع کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امارات اليوم کے مطابق دبئی ایئرپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل ماجد الجوکر نے بتایا، دبئی امیگریشن کے تعاون سے ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 3 میں جلد ریڈ کارپٹ سروس فراہم کی جائے گی، جس کے ذریعے مسافروں کو امیگریشن کی سہولت دی جائے گی۔ ایئرپورٹ پر مسافروں کی سہولت کے لیے مصنوعی ذہانت کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے تحت مسافروں کو امیگریشن سے لے کر طیارے میں سوار ہونے تک وقت کو مزید مختصر کیا جا سکے گا۔ ان کا کہنا تھا، ایئرپورٹ سیکیورٹی کے تعاون سے 3G ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جدید ترین سکیننگ سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ابتدائی طور پر ٹرمینل 3 میں یہ سسٹم نصب ہوگا تاکہ آئندہ مئی تک پورے ایئرپورٹ تک اس کو توسیع دی جا سکے۔ محکمہ ٹریفک ریاض نے اپوزٹ ڈائریکشن میں گاڑی چلانے پر ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کر دیا۔ ریاض کے محکمہ ٹریفک نے ایک ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کیا جو سڑک جو ہے شہر کی ایک اس پر ٹریفک کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ویڈیو میں نظر آیا۔ انتظامیہ نے اس بات کی تصدیق کی، اس کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی ہے اور جرمانے کا اطلاع کرنے کے لیے اس کو ٹریفک اتھارٹی کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ یہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی ان خلاف ورزیوں کی نگرانی کی کوششوں کے حصے کے طور پر سامنے آیا جو عوامی تحفظ کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہونے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے کوموروس کے شہری کی گرفتاری کا اعلان کیا جس نے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے ذریعے غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ شک کی بنیاد پر فوری طور پر کیس کی چھان بین کی اور تارکین وطن کو ہدایت کے مطابق اس کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے متعلقہ حکام کے پاس بھیج دیا گیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔